محمد زبیر احمد صاحب اکاڑا سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ تو پانچ نمازوں میں رفع دین نہیں کرتے لیکن وطر میں رفع دین کرتے ہو، وطروں کی رفع دین کیوں کرتے ہو؟ دیکھیے، اس حوالے سے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم احناف عام پنجگازہ نمازوں میں 5 وقت کی عام نمازوں میں رفع دین نہیں کرتے۔ ان کے دلائل عام احادیث مبارکہ ہیں جن کو ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس بھمن صاحب دامت برکاتہم نے اپنی ویڈیو درس میں بھی بیان فرما دیا اور مستقل اس پر ایک فائل بھی مرتب کی ہے جس کا نام ہے ترک رفع دین۔ تو ترک رفع دین میں جو دلائل موجود ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عام نمازوں میں ہم نے رفع دین نہیں کرنی، صرف شروع نماز میں رفع دین کرنا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ہماری نماز وطر کا، تو نماز وطر عام نماز نہیں ہے، نماز وطر خاص نماز ہے، لہٰذا عمومی دلائل کا تعلق عام نمازوں کے ساتھ یعنی پنجگانہ نمازوں کے ساتھ ہوگا، اور جو خصوصی نماز ہے جس طرح نماز وطر ہے، نماز عیدین ہے، یہ خصوصی نماز ہے، تو عام دلائل کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ان کا تعلق خصوصی دلائل کے ساتھ ہوگا۔ یہاں میں صرف 2 دلیلیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ وطر چونکہ خاص نماز ہے اس لیے خاص نماز کا حکم ثابت ہوگا خاص دلیل کے ساتھ۔ 2 دلیلیں عرض کی جاتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نماز وطر میں رفع دین کیا جائے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جز رفع الیدین میں رقم نمبر 162 پر ذکر فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر۔ ابو عثمان کہتے ہیں کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یرفع یدہ فی القنوت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قنوت میں، اور قنوت یہ وطر ہے، قنوت میں آپ رفع دین کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ احناف جو وطر میں قنوت پڑھتے ہیں اور قنوت کے وقت اللہ اکبر کہہ کر رفع دین کرتے ہیں تو ان کا رفع دین یہ حدیث کے موافق ہے۔ نمبر 2، امام بخاری رحمہ اللہ نے نمبر 163 پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا انہ کان یقرأ فی آخر رکعت من الوتر قل هو اللہ احد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب وطر پڑھتے تھے تو وطر کی آخری رکعت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ وطر صرف ایک رکعت نہیں ہے جس طرح بعض لوگ سمجھ رہے ہیں۔ آخری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وطر کی رکعات 1 سے زائد ہیں۔ آخری رکعت میں آپ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، ثم یرفع یدیہ فیقنت قبل الرکعہ، پھر آپ جب رکوع کرنے لگتے تو رکوع کرنے سے پہلے آپ رفع دین کرتے اور اس کے بعد قنوت پڑھتے، اس کے بعد آپ رکوع کرتے۔ ان 2 خاص دلائل سے بات ثابت ہوتی ہے کہ عام نمازوں میں رفع دین نہیں کیا جائے گا، اس پر عام دلیلیں موجود ہیں جو کہ ترک رفع دین فائل میں استاذ محترم نے ذکر کر دی ہیں۔ اور یہ نماز چونکہ خاص ہے تو اس کے لیے 2 دلیلیں خاص ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ وطر کی نماز میں رفع دین کیا جائے گا۔ تو احناف دونوں کو مانتے ہیں، عام نمازوں کے متعلق عام دلائل سے استدلال کرتے ہوئے رفع دین نہیں کرتے، خاص نماز وطر میں خاص دلائل سے استدلال کرتے ہوئے رفع دین کرتے ہیں، لہذا احناف احادیث پر عمل پیرا ہیں۔